دلوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ دل وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں، ہر وقت وہاں اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت، اللہ کی کائنات میں غور و فکر اور تدبر، قرآن کی تلاوت، محبت الہی، حب رسول، موتی جواہرات، اس طرح سے اس دل کے اندر پڑے ہوتے ہیں۔ اس دل کے اوپر فرشتے پہرے دے رہے ہوتے ہیں، شیطان اس دل میں داخل نہیں ہوتا۔ نبیوں کا دل، صدیقوں کا دل، شہداء کا دل، اولیاء کا دل دوسرے قسم کے دل وہ ہوتے ہیں جس دل میں اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے ہیں، جس دل میں اجاڑ ہی اجاڑ ہوتا ہے، جس دل میں ویرانے ہی ویرانے ہوتے ہیں، موت کے سناٹے چھائے ہوتے ہیں، کبھی ذکر کا ورود نہیں ہوتا۔ شیطان اس دل میں بھی نہیں جاتا ہے، وہاں اس کو جانے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی ڈوبا مرا ہوا ہے۔ تیسری قسم کا دل جیسے میرا اور آپ کا دل ہے، کبھی اللہ کو یاد کر لیا، کبھی غافل ہو گیا، کبھی یاد کر لیا، کبھی غافل ہو گیا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی خطا ہو گئی، کبھی تلاوت کر لی، کبھی کوئی غلطی کر لی۔ اس دل میں شیطان چکر لگاتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف صالحین سے پوچھا گیا، عیسائیوں نے کہا ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں شیطان وسوسے نہیں ڈالتا ہے، مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ان کو شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جواب دینے والوں نے کیا جواب دیا؟ کہا تمہارے دل تو شرک سے پہلے ہی مردہ ہیں، وہاں شیطان کو چکر لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کی جنگ ان سے ہے جن کے دلوں میں کچھ زندگی ہوتی ہے۔ تو یہ جو میرا اور آپ کا دل ہے، اس میں شیطان چکر لگاتا ہے، پھر چکر لگاتا ہے، پھر چکر لگاتا ہے۔ غفلت میں ہوتے ہیں تو چکر لگاتا ہے، ذکر الہی کرتے ہیں تو پیچھے بھاگ جاتا ہے، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر پیچھے بھاگ جاتا ہے، پھر کبھی غفلت طاری ہوتی ہے پھر چکر لگاتا ہے، وہ چکر لگاتا رہتا ہے۔ اور اگر بندہ ذکر الہی سے غافل ہو جائے تو پھر گھٹنے ٹیک کے دل کے اندر بیٹھ ہی جاتا ہے، پھر اس دل پہ اس کے قبضے ہو جاتے ہیں۔ جب دل پہ قبضے ہو جاتے ہیں، بس یہ سب سے پہلا اس کا ہتھیار تھا، یہ اس نے چھین لیا۔ اب پھر وہ باتیں وہ کرے گا جو غیبت کی ہوں گی، چغلیوں کی ہوں گی، گناہوں کی ہوں گی، لڑائیوں کی ہوں گی، جھگڑوں کی ہوں گی، فساد کی ہوں گی۔ ہاتھ چلیں گے تو گناہوں کی طرف، قدم اٹھیں گے تو گناہوں کی طرف، آنکھیں دیکھیں گی تو گناہوں کی طرف۔ دل پہ قبضہ جو ہو گیا، دشمن نے قلعہ فتح کر لیا ہے، اب تو اس کا کنٹرول ہو گیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اس شخص کے پیچھے مت چلنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یادوں سے غافل کر دیا ہے، اب وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور وہ حدیں کراس کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں ہمیں کیا پیغام دیا؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ آپ کہا کرو میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں جو سب انسانوں کا بادشاہ ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں جو سب انسانوں کا معبود ہے، وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے۔ خناس کیا ہوتا ہے؟ جناب ابن عباس کہتے ہیں شیطان کو الخناس کہا جاتا ہے۔ خناس کا معنی چھپ جانے والا ہوتا ہے۔ اس کو خناس اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ چھپ جاتا ہے، جب ذکر سے غافل ہو جاتا ہے پھر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ خود شیطان بھی ہوتا ہے اور اس کے چیلے اور ایجنٹس بھی ہوتے ہیں، اس لیے والناس بھی کہا گیا۔ تو ذکر الہی کا آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے جو عظیم ترین فائدہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ یہ انسان کو شیطان سے محفوظ کرتا ہے۔